جان کر گھروں میں نماز پڑھنا ہے. چھوٹی سی خواہش کے لیے تو ہم اٹھ کے باہر بھاگتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں بھاگتے. اگر ہماری گاڑی کو آگ لگ جائے تو ہم بھاگیں گے نا کہ پارکنگ سے نکال کے ذرا کہیں اور لے جاؤں, قریب ہی آگ لگ رہی ہے. ایسے ہی اپنی قبر کی آگ کی بھی ٹینشن لیجئے, اور جو دنیا میں آپ کر رہے ہیں آخرت میں وہی آپ کو پانا ہے. اور آخری وقت میں بھی کبھی سوچا ہے, جو لڑکیاں لڑکے مائیں بہنیں گانے سنتی ہیں بہت زیادہ, انہوں نے کبھی سوچا ہے پورا خاندان آخری وقت میں میرے پاس کھڑا ہوگا, پورا خاندان, اور اگر اس آخری وقت کے اندر میری زبان سے گانے نکل گئے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہوگا, یہ میرے اختیار میں نہیں ہوگا کہ میں چاہوں کلمہ پڑھ لوں تو پڑھ لوں. انسان اسی حال میں مرے گا جو وہ دنیا میں کرتا رہا ہے, آخری وقت میں اس کی زبان پہ یہی ہوگا. یہ ایک اینستھیزیا دینے والے ڈاکٹر نے ہمیں اپنے تجربات بتائے, جس میں میں نے آپ کو کئی واقعات سنائے تھے, جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص کی موت کا وقت تھا, اس کا چہرہ پورا نیلا ہو چکا تھا, اس کی آنکھیں باہر کو نکل چکی تھی, وہ سب اسے کلمہ پڑھنے کا کہہ رہے تھے, وہ سب اسے کلمہ پڑھنے کا کہہ رہے تھے, لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا, اور وہ اٹھ اٹھ کر چھلانگے جیسے لگاتے ہیں نا اپنے بیڈ سے وہ مار رہا تھا. تو باہر پوچھا تو کہا یہ وہ لڑکا ہے جس نے اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کو تھپڑ مارے ہیں آخری وقت میں, اور زندگی میں بھی مارتا رہا ہے. اٹھ اٹھ کے تھپڑ مارتا تھا تو موت کے وقت بھی اٹھ اٹھ کے گرایا جا رہا ہے, سانس نہیں نکل رہا. پھر وہ کہتے ہیں ہمارے ہی وارڈ میں ایک لڑکا تھا جس کو ہم کہتے تھے کہ قرآن پڑھو, تو وہ لڑکا گانے گاتا تھا. ہم کہتے تھے قرآن پڑھو, وہ لڑکا, ابھی بھی کتنی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا کہ اس لڑکے کو, وہ انکانشیس تھا, ابھی آپ دیکھیے گا آپ کے سامنے سے بھی گزرے گی, انکانشیس لڑکا, اپنے ہوش میں نہیں, انہیں اسے اینستھیزیا دے دیا گیا ہے, اور وہ گانا گا رہا ہے جس پہ ساری نرس جو قریب کھڑی ہیں وہ ہنس رہی ہیں, یعنی انکانشیس ہے. جب ہوش چلے جائیں گے آپ کے, جب آپ کی موت کا وقت قریب آ جائے گا تو آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کریں گے کہ میں گھر والے نوں وکھا دیا, میں نمازی سی, میں اللہ دی بندی سی, میں کلمہ پڑھنا. جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کی زبان سے جاری ہوگا. اسی لیے کہا ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھو, یعنی اللہ کے ذکر سے تر رکھو. تو وہ لڑکا کہتے ہیں گانے گائے جائے, ہم اسے کہیں قرآن پڑھو, کلمہ پڑھو, وہ گانے گائے جائے. تو ہم نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کو ہم نے بتا بھی دیا ہے کہ تیرے پاس یہ چند منٹ ہیں, آخری وقت ہے, تو گانے چھوڑ کے کلمہ پڑھ. تو اس نے کیا کہا, اس لڑکے نے کہا, اس کے والد نے کہا جی یہ آپ جس کو کلمہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں نا, یہ حافظ قرآن ہے, یہ حافظ قرآن ہے, اور یہ گانوں سے محبت کرتا تھا, اس لیے آخری وقت پر اس کی زبان سے گانے جاری ہو رہے ہیں, قرآن جاری نہیں ہو رہا. اب سوچیں اس کا کیا عبرتناک انجام ہوگا. جو قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں, آخرت میں ان کو جسم تو آئے گا لیکن ڈھانچہ ہوگا, اس کے اوپر گوشت نہیں ہوگا, ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی. تو وہ کہے گا یا اللہ میرا گوشت کہاں گیا, میرا جسم کہاں گیا؟ تو اسے کہا جائے گا جیسے تو نے قرآن پڑھ کے بھلا دیا تھا آج تیرا یہی حال ہوگا. اور ہم جیسے جو قرآن کو کھولتے ہی نہیں گھروں میں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم وہاں پہ کچھ دیکھ نہیں پائیں گے. اللہ ہم سب بہنوں کو اللہ جنتی بہنوں میں شامل فرمائے. وہاں اندھے ہو جائیں گے کچھ لوگ, اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے, نہ کرے اللہ ہمیں ان میں سے. کچھ عورتیں کچھ مرد ایک گروہ اندھا ہو جائے گا, تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم دیکھ نہیں پا رہے, حالانکہ دنیا میں ہم دیکھ پاتے تھے. تو اللہ پاک کہیں گے دنیا میں تم لوگوں کے سامنے میرا قرآن تھا, تم اسے پڑھتے نہیں تھے, تو آج تمہیں اندھا ہی کر دیا گیا ہے. کیا ہمارے گھروں میں قرآن روز کھل رہا ہے؟